اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرہ اور ہم نے اب تک اس کے 27 پارٹس کر چکے ہیں، آج 28 پارٹ کریں گے۔ اور کیونکہ گیپ آ گیا تھا، ہم سب سمر ہالیڈیز پہ تھے اور اس کی وجہ سے I'll just give a quick recap of what we did last so that we can continue from there inshallah۔ تو جو لاسٹ ہم نے کیا تھا ہم نے کیا تھا طائف کی سٹوری، اور آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا طائف میں کس طرح سے ہوا تھا ان کے ساتھ، کس طرح ان کو سلوک ہوا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کے ساتھ گئے تھے۔ ایک انسان ایک امید رکھتا ہے، کسی کوئی آگے جب تکلیف میں آ جاتا ہے تو کہیں سے امید رکھتا ہے کہ میں یہ اگر کروں گا تو یہاں سے کچھ امید ہے کہ کچھ بن پائے گا۔ مکے والوں نے ان کو بہت ستایا تھا، بہت پرسیکیوٹ کیا، ان کو کسی نے مطلب ہیلپ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے ان کی پروٹیکشن کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو وہ بالکل ہار گئے مکے سے۔ ٹھیک ہے، میں مکہ چھوڑ کے I will try another territory، اور وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں طائف چلا جاؤں گا۔ طائف وہ بڑی امید سے گئے تھے، لیکن وہاں جو کچھ بھی ہوا اٹ واز ویری انیکسپیکٹڈ فرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی برا ہوا، یعنی ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ ان طائف والوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کو حتیٰ کہ جو گلی کے گنڈے ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا اور ان سے کہا کہ انہیں پتھر سے مار کے بھگا دو، اور ان کو پتھروں سے مارا گیا، حتیٰ کہ وہ اتنی تیز بھاگے کہ وہ بھاگ کے نخلا تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اور زید وہ دونوں ایسے ہی بھاگے، جسے کہتے ہیں نا بالکل پیچھے بغیر مڑے، ایسے بھاگے کہ وہ اتنی تیزی میں بھاگے کہ ان کے کسی کے ہاتھ نہ لگے اور کسی کا پتھر انہیں نہ لگ سکے، اور وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ پھر وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ کیسے وہ ان کا کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ مکے کے باہر، یعنی مکے اور طائف کے بیچ میں جو جگہ ہے، اکثر لوگ obviously یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ we are in UAE، we know that people who have got palm fields یا جو ان کے کھجوروں کے کھیت ہیں یا جو بھی ان کی farms ہیں، farms are always outside the city۔ outside the city limits you will have a farmhouse and then you will have a farm۔ ہر کنٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ جو ان کے یہ فارم ہاؤس تھے یہ باہر تھے، اور یہ he turned out to be a distant relative of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and he recognizing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in this condition he asked his slave to go and give them water۔ اور عداس جب ان کے پاس جاتا ہے اور عداس جب ان کو سنتا ہے اور وہ جب بسم اللہ کہہ کے پانی پیتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے آپ نے کیا کہا، اور پھر وہ وہاں سے کیوں لیتا ہے کہ نہیں یہ تو، اور وہ گر جاتا ہے ان کے قدموں میں کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے ہیں، اور آپ بہت ہی عظیم ہستی ہوں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ تو سب اس طرح سے ہے۔ تو اینی وے عداس he recognizes and acknowledges Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, respects him, gives him that respect۔ رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں یہ عداس کو کیا ہو گیا ہے، پانی دینے گیا ہے قدموں میں گرا ہوا ہے ان کے، کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ obviously پھر وہ شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ جو ان کے وہ دو ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن کی وہ فارم ہاؤس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں آف کورس ان کو کھانا وانا دے دیتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کے بعد بھی ایس نبی صلی اللہ علیہ وسلم از the kind
he will stand for salah. اپنی نماز کا ان کو وقت کا خیال ہے. ہم تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی سی دردوں کے ساتھ ہم اپنی نمازیں مس کر لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں بیمار ہو گئی ہوں. اب آپ کو اس سے اندازہ لگانا ہے کہ نماز کے لیے کس طرح کی امپورٹنس دینی ہے. کہ ہم تو ذرا ذرا سا بیمار ہو کے میں تو بیمار ہوں، میری تو یہ ہے وہ ہے تو نماز معاف ہو گئی ہے مجھے. ہم نے تو خود ہی معاف کرا رکھی ہے نا اپنی طرف سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. سر سے خون بہ رہا ہے، پیر میں سے خون بہ رہا ہے، حالت بری ہے، بھاگے ہوئے آئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے، اور مار کھائے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہے، خون بہ رہا ہے. انہوں نے نہیں کہا اچھا خون بہ رہا ہے تو اب اس میں تو نماز نہیں ہوتی نا، تو میں جب صاف ستھرا ہوں گا نا گھر جا کے آرام سے نماز پڑھ لوں گا. نماز کا وقت ہوا، نماز کو کھڑے ہو کے، بلکہ اپنے تہجد کے وقت بھی وہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ان کے بتایا تھا کہ کون سے ہم نے اس سے لیسنز لیے ہیں. میں نے آپ کو 8 لیسنز بتائے تھے. تو اگر anybody wants to go through it, they can go through it in the previous recording. اپلوڈ ہو چکی ہے تو وہ آپ لوگ اس میں دیکھ لیں کہ کیا لیسنز تھے. میں صرف briefly بتاؤں گی کیونکہ I have to connect with those lessons today. So the lessons that we learned from this Taif story, number 1, کہ جو بھی ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمیں گرانے، مسلنے، ڈسٹروائے کرنے نہیں آتی، یہ ہمیں ایلیویٹ کرنے آتی ہیں، ہمیں اٹھانے آتی ہیں. کیونکہ کیا پتہ ہم بہت پیسے ہو چکے ہیں اپنی لائف میں، بہت ہی کنٹینٹڈ ہو چکے ہیں، ہم کچھ محنت نہیں کر رہے، آگے نہیں بڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہم جوڑ کے پھر مضبوط کھڑے ہوں. تو اٹ از ٹو ایلیویٹ اس، not to destroy us. اوکے. دعا، یہ دوسرا لیسن ہے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اپنی کمپلین کریں اللہ سے، اللہ کی کمپلین نہ کریں. ٹھیک ہے. اللہ از پرفیکٹ، ہم ہیں امپرفیکٹ، ریممبر دیٹ. تو اپنی کمپلین کریں دعا میں، پوائنٹنگ ٹو آر ویکنیسز، آر فالٹس. ٹھیک ہے. اور Allah's pleasure should be the concern، کہ اللہ تو مجھ سے ناراض مت ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور غلطی میری ہے، کمزوری میری تھی، میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی بس. نمبر 3، being proud of the identity of being a Muslim. Obey Islam no matter what. ٹھیک ہے. آپ کسی نان مسلم کے بھی گھر چلے جائیں اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز پڑھیں گے. آپ بہانہ نہیں بنائیں کہ میں نان مسلم کے گھر میں ہوں، پتہ نہیں یہاں کیسا ہے، یہاں تو بت رکھا ہے یا فلانا رکھا ہے، یہاں تصویر رکھی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں، گھر جا کے پڑھوں گی. یہ غلط بات ہے. اللہ ہر جگہ ہے موجود. ٹھیک ہے. آپ ان چیزوں سے بے بہرا ہو جائیں. دنیا میں بہت کچھ ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کے لیے جگہ ہے، وہ آپ کو جو 2 فٹ ملتا ہے اس میں نماز پڑھ لیجیے، بہانہ نہیں کیجیے، اور نہ ہی شرمندہ ہو کہ میں کیسے ان سب کے سامنے نماز پڑھوں. I will look awkward. If I tell you where all I have prayed, you will be surprised. کہ سبحان اللہ, that will only bring people to question what is she doing and is she that sincere? You know, it gives a better feel to the other people that you're that sincere with your Rabb. Okay, and you never know who will become a Muslim looking at you. Acha, even if your own people reject you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے اپنے لوگوں نے ریجیکٹ کیا نا, مکنز نے, ان کے رشتہ داروں نے, ان کے اپنے قرابت داروں نے, ان کے اپنے جاننے والوں نے, ان کے شہر والوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. سبحان اللہ, ان کی پوری فیملی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا نا, چچاؤں نے, انہوں نے سب نے ریجیکٹ کر دیا نا. So if your own people reject you,
not value you, okay, then sorry, then you must remember all this. Allah subhanahu wa ta'ala will make others accept you more, okay, and that will benefit you more, and Allah will answer your duas. Never think that Allah will not answer your duas, okay? So when your own people reject you, Allah will bring forward people who are more sincere. They may be outsiders, they may be somebody far away also. They will accept you, acknowledge you, value you, respect you. Just make dua to Allah. Never think that your duas will not be answered. जब आप ऐसे फील करते कि मैं क्रश हो गई हूँ या मैं ऐसे हालत में हूँ, आप अल्लाह से दुआ करें, और दुआ is very powerful. Number 5, he was soaked in blood, still in pain and grief, still in his ears ringing sarcasm of those brothers. You know, क्या कहा था उन्होंने कि अगर तुम नबी हो तो तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता फिर तो, और अगर तुम नबी नहीं हो फिर तो तुम फ्रॉड हो, मुझे तो तुम्हारी बात सुननी भी नहीं चाहिए. और किस किस तरह से उन्होंने sarcastically उनसे बात करी, yet he did not mean any bad for them. ठीक है, किस किस तरह उन्होंने लड़के भेजे, पीछे मार खिलाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनके लिए दुआ की और उनको माफ कर दिया, और यही कहा कि ये नहीं तो इनके बाद की नस्लें कोई आएंगी जो अल्लाह का नाम लेंगी और अल्लाह के कलाम के आगे बुलाएंगी. Barely 10 years after this incident, you know, the whole thing turned. Barely 10 years after this. So you have to sometimes wait to see the outcome and result of your patience. सबर जब आप करते हैं ना, आप बेसब्रे इसलिए हैं, आप बोलेंगे मैं सबर कर रही हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट भी इमीडिएटली चाहिए. अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितने सालों बाद मिला था, याकूब अलैहिस्सलाम को कितने सालों बाद मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने सालों बाद मिला. सबर करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबर किया तो उनको कितने सालों बाद उनका आउटकम मिला उनके सबर का. इधर ही मैं आपको बता रही हूँ कि ताइफ वाले इंसिडेंट में 10 साल लगे, तो कभी कभी इतने साल लग जाते हैं. सबर का, आपको सबर करना और उसका आपको फल मिल के रहेगा. Have that trust in Allah, but it takes time, and you have to have that sabr for that much time. Number 6, when a trauma strikes you, you will be shocked. आप शॉक होंगे, रोएंगे, दर्द में होंगे, कर्ब में होंगे, ट्रॉमेटाइज तो हो ही जाएंगे ना. जब कोई ट्रॉमा हिट करेगा शॉकिंग होगा ना आपके लिए. बट जो भी आपको शॉक हो, यानी चाहे वो किसी भी किस्म का शॉक हो, यू कैन नॉट बी इन दैट स्टेट ऑफ शॉक फॉर लॉन्ग. अगर आप मोमिन हैं तो आपको अपने आप को गैदर करना है और खड़े हो जाना है. उस शॉक में नहीं रहना है. मेरे अब्बा गुजर गए तो बस मैं 5 साल तक उनके लिए दुख मना रही हूँ. मेरी बीवी गुजर गई तो मैं बस उसी के गम में पागल हो गया. मेरा शौहर गुजर गया तो मैं उसी में गम में ख़त्म हो गई. मेरी बेटी गुजर गई, बस उसके जैसी कोई और बेटी नहीं थी, तो बस अब मैं उसके गम में बस गमगीन ही रह रही हूँ मैं बस पिछले पता नहीं कितने सालों से. ये स्टेट इज द स्टेट ऑफ नॉन मुस्लिम्स, नॉट मुस्लिम्स. अगर आप मोमिन हैं, अगर आप ईमान रखते हैं अल्लाह पर, तो आपको उसकी हर हुक्म पर राजी होना है. आया है ये दुख, उसकी मर्जी के बगैर नहीं आपको छुएगा वो दुख. आपको सब्र करना है. आप सब्र करते जाएं और अल्लाह की रजा जीत लें अपने सब्र से. सब्र करना है बस, और अपने आप को गैदर करके अल्लाह का शुक्र करना है जिस हाल में आप हैं. इससे भी बुरे हाल में आप हो सकते थे, ठीक है. तो आपको सिर्फ सब्र करना है, शुक्र करना है, ये है. ट्रॉमा में नहीं रहना है, ठीक है. देन 7th lesson is
7th lesson is اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق، بہت بڑا سبق یہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہم ایسی ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم اسلاموفوبیا کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، یہ ایک ہو گیا، یا فیملی ریجیکشن ہے، ہماری فیملی نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا یا پروٹیکٹ نہیں کیا، یا ماں ہے اس نے صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا، سارے بچوں میں بس میرے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کیا، بہنیں ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی ہمدردی کا نہیں کیا کام، نہ میرے لیے کچھ پروٹیکٹ کیا مجھے، نہ میرے ساتھ دیا، اولاد ہے اس نے چھوڑ دیا، شوہر ہے اس نے بھی ٹارچر کیا یا جو بھی، ٹھیک ہے، بریک اپس ہو گئے، اٹیک اور ایمبوش ہو گیا کسی پر، جیسے اگر میں کہیں گئی اور مجھ پہ کہیں ایمبوش ہو گیا، اٹیک ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، انسلٹس ہو گئی، ہیومیلیٹ ہو گیا، کوئی گر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سب ٹراماٹائزنگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ we have to react how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reacted, with patience. That's it. چھوڑ دو، سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، سب کو سب کا کرم کا پھل ملے گا، کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے، جلیل القدر پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، اگر ان کے باپ نے ان کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سزا ویسی ہی رکھی، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اپنے کیے کا کرم کا پھل پائے گا۔ اگر نوح علیہ السلام جیسے نبی کا، جس نے 1000 سال اللہ کی خدمت میں گزاری، دعویٰ کیا، جب ان کا بیٹا ہی مکر گیا تو وہ ان کے سامنے ڈبو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، کوئی بچ کے نہیں جاتا۔ just because you are somebody or somebody's son or somebody's family member، آپ کی اس سے کوئی وہ نہیں، آپ کی کوئی اس سے وہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو ختم ہو کے رہتا ہے، جو معاملہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، this may not look like a successful journey for نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 8th لیسن ہے اور یہ لاسٹ لیسن تھا جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ it may not look like a successful journey، کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ جرنی تو was a disaster، it was more destructive than living in مکہ۔ یہ تو تباہی والی بات تھی کہ آپ گئے اور آپ کو صرف مارا پیٹا نہیں، انسلٹ کی، آپ کو ذلیل کر کے، مطلب بھگا کے، آپ بھاگے گھبرا کے بھاگ کے، جان بچا کے بھاگ کے آپ باہر آئے ہیں اس جگہ سے۔ You will think this was a bad idea and this was a bad journey. It was definitely not successful. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی لگتا ہے نا اس وقت، تو سین میں ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ it was a bad journey and it was an unsuccessful journey. لیکن سبحان اللہ، how اللہ سبحانہ و تعالی what he did after that was a turning point. آج کا لیسن ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں تک میں نے آپ کو صرف یہ لیسنز دیے تھے لاسٹ ٹائم، اور آگے نہیں بتایا تھا کہ آگے now I'm going to come to the جن story۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ سیشن میں آپ کو پوری جن کی سٹوری بتاؤں گی، اوکے؟ اور اس سٹوری کو according to the hadith of Muslim and مستدرک of حاکم، ٹھیک ہے، وہ ریفرنسز لے رہی ہوں۔ اس کو صحابہ نے لیلۃ الجن کہا۔ یہ وہ رات تھی جب پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے ساتھ ملاقات یا انٹریکشن ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دس از کالڈ دا لیلۃ الجن اسٹوری، اور یہاں سے ہم آج کا اپنا لیتے ہیں۔ پچھلا سارا تھوڑا گیپ کیونکہ لمبا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑا، اس کے لیے نیکسٹ ٹائم آپ کو اتنا بڑا وہ نہیں دوں گی، کیونکہ چھوٹا سا ہم کریں گے وہ ریکیپ۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے تمہارا قرآن سنا
تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ, سنو غور سے یہ کیا کہہ رہا ہے. جن لوگوں نے جب وہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو, تو ان میں جو ان کا بڑا جن تھا, اس نے سارے جنوں کو بلایا اور کہا کہ ہاں آؤ, سنو یہ کیا بول رہا ہے, اور خاموش رہو, خاموشی سے سنو. اور پورا انہوں نے ان کی تہجد کی نماز سنی. یہ وہ وقت تھا جو میں آپ کو وہاں سے میں آپ کو واپس سے کیوں دے رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زخمی حالت میں اپنی نمازیں فنش کرنے کے بعد تہجد کا جب وقت آیا تو انہوں نے نخلا کے مقام پہ جا کر اپنی تہجد شروع کری. اور جب وہ تہجد پڑھنے لگے تو یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتے ہیں کہ جن وہاں سے گزرے اور بس انہوں نے سن لیا اور وہ رک گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احقاف میں بتا رہا ہے کہ جب ہم نے جنوں کو تمہاری طرف بھیجا تو اللہ ڈائریکٹڈ دا جنس somehow to pass through this place. اور آپ کو پتا ہے کہ جنوں کو اس طرح وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں ہر جگہ, اور market places are very favorite places for them and bathrooms also. That's why we have to make dua in both the places. جب باتھ روم میں جائیں اور بازار میں جائیں, make sure that you make your dua. ٹھیک ہے, اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, نماز میں آتے ہیں بیچ میں, اور ہر کاموں کے بیچ میں آتے ہیں. anyway, so Allah Ta'ala is directing this group of jinns to pass by this area so that they can somehow hear Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو ان کے دل پہ اثر کیا. جب ان کے دل پہ اثر کیا تو انہوں نے باقیوں کو بھی کہا کہ خاموشی سے سنو, اور سب پیچھے جمع ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد تھی 2 گھنٹے والی تہجد تھی, ٹھیک ہے, وہ تو 2 گھنٹے تہجد پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو انہوں نے جتنی دیر تہجد پڑھی یہ تمام جن ان کے پیچھے کھڑے رہے اور سنتے رہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ان لوگوں نے ساری ان کی نماز سن لی تو اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں ان جنوں کو کیا نام دیتا ہے کہ پھر وہ جن مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. ان کو قرآن ایسا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے, اور وہ صرف مسلمین نہیں بنے. اکارڈنگ ٹو سورہ احقاف's word, they were the منذرین. اب منذرین کون ہوتے ہیں؟ مسلمین مومنین سے بڑھ کے ہوتے ہیں منذرین. ٹھیک ہے, مسلمان تو یہ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں. مومن یہ ہے جو عمل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے ہر چیز پر اور عمل کر کے دکھاتا ہے, وہ مومن ہے. تو ہم میں سے سارے مسلمان ہیں لیکن سب مومن نہیں ہیں, اور پھر ہم میں سے جو مومن ہیں وہ سب منذرین نہیں ہیں. اور منذرین کون ہے؟ منذرین وہ ہیں جو دعویٰ دیتے ہیں. آپ نے سمجھ لیا, مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, اب آپ آگے بڑھ کے لوگوں کو دعوت دو اسلام پر. ان کو بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے, کیا کچھ ہے, جو بھی ہے آپ آگے بڑھاؤ. اس کو کہتے ہیں منذرین. ٹھیک ہے, تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا, ان جنات کو ٹائٹل دیا کہ یہ منذرین تھے. اب انہوں نے سب سن لیا, سن کے چپ ہو کر اپنی طرف قبول نہیں کر لیا. انہوں نے جا کر باقی جنوں کو بلایا, اپنے جو بھی ان کے خاندان والے ہیں ان کو بلایا, اور ان سب سے کہا کہ سنو, یہ اس بندے نے یہ بتایا ہے, یہ بہت زبردست کلام ہے. اور یہ سارے جن مسلمان ہو گئے, اور صرف مسلمان نہیں ہو گئے, they became the scholars, they became the dais, and they became the warners. منذرین اسی لیے ان سے کہا تھا. اور ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ یہ جو جن تھے, یہ جو ٹولی تھی جنوں کی, جن کو اللہ نے اس طرف گائیڈ کیا اور ڈائریکٹ کیا تھا, یہ جن سارے یہودی جن تھے. they were Jewish. اب آپ سوچیں گے کہ جنوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. ہاں, جنوں میں ہندو جن ہیں, مسلمان جن ہیں, جوئش جن ہیں, کرسچن جن ہیں, پریسٹس ہیں, اسکالرز ہیں,
اور مسلمان جنوں میں بھی there are scholars. ایک سیکنڈ. مسلمان جنوں میں بھی there are scholars, there are دائیز, ہر قسم کے جن ہیں. ٹھیک ہے, ایک صرف 5 وقت کے نمازی ہیں, ایک عبادت گزار ہیں, ایک اس سے آگے بڑھ کر ہیں, تو ہر قسم کے جن ہیں. یہ یہودی جن تھے, اور اس وجہ سے ان کے دلوں پہ اثر کیا کہ یہ تو کلام لگتا ہے وہی ہے جیسے جبریل علیہ السلام لاتے تھے, یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے اپنے کتابوں میں, جوئش بکس میں. ایک سیکنڈ, ابھی تم گراؤ گے میرے کمپیوٹر کو یار. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں, تمہیں تمہارے قبیلے والوں نے ریجیکٹ کیا, تمہاری فیملی نے ریجیکٹ کیا, تمہارے رشتہ داروں نے ریجیکٹ کیا, تمہارے شہر کے تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ they are not the only one. ٹھیک ہے, دور دور کے لوگ آپ کو ریجیکٹ, آپ کو ایکسپٹ کریں گے. کہاں نا, ادھر آ, کم ہے, گرنا نہیں, آ جاؤ جلدی, مجھے کام, آ جاؤ نا ففی. ففی, I can't do with your tail here. Sorry about it, please. بیٹھ جاؤ. Sorry about it. Okay. So تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے لوگوں نے نہیں کیا نا, تو اللہ کدھر سے لوگوں کو ایکسپٹ کرا رہا ہے؟ جنات کی قوم کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرا رہا ہے. اب جنات کی قوم تو آپ کو دکھتی نہیں ہے نا, اب آپ ان کو پرسیکیوٹ نہیں کر سکتے, ٹارچر نہیں کر سکتے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں کر سکتے, وہ قوم آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اللہ نے ایسی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیا, ایکسپٹ کرا دیا. اور عداس, ابھی دیکھیں رستے میں اتنی مار کھا کے جب باہر آ گئے بالکل نا امید ہو کر, ذلیل ہو کر, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے جو جانتا ہے, اور وہ کرسچن تھا عداس, اور اس نے فوراً ہی ایکسپٹ کر لیا کہ یہ ڈیفینیٹلی نبی ہے, یہ بہت ہی ان کے لیے تو میں جان دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ عداس کا, اب عداس کہاں کا تھا؟ عراق کا. اب عراق تو ان سے نزدیک نہیں ہے نا, ان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو, تمہارے گھر والوں نے تم کو ریجیکٹ کیا, تمہارے ملک والوں نے, شہر والوں نے, عراق میں جا کر یہ عداس تمہاری بات بتائے گا. یہ جنوں کا گروپ جنات کی پوری کمیونٹی کو مسلمان کرے گا, اور ان میں کہ کون ہے؟ منذرین ہے, یہ آگے پیغام پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دور دور کے لوگوں تک تمہارا پیغام جائے گا, تم نراش مت ہو, تم نا امید مت ہو. ٹھیک ہے, سو اب ہم چلتے ہیں کہ ہوا کیا تھا لیلۃ الجن کے بارے میں, کیا حدیث ہے وہ پتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلم میں جو حدیث ملتی ہے وہ ہے ابن مسعود سے. Can you leave this alone please? چھوڑو اس کو, چھوڑو. اللہ فلفی, کیا کرتے ہو یار, چھوڑو, چل بیٹھ جاؤ. اوکے, ابن مسعود سے ملتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے غلام جو تھا, ان کا اسٹوڈنٹ تھا, ان کا سوری, ابن مسعود کا اسٹوڈنٹ تھا علقمہ. اللہ, اسٹاپ اٹ, چھوڑو چھوڑو, ہٹو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کے اسٹوڈنٹ علقمہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں تھے جب یہ قصہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ جنوں کے ساتھ
کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے تھے. تو ابن مسعود بتاتے ہیں کہ نہیں, کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ, nobody was there. لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ میں ان کے ساتھ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اور میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کے ساتھ تھا, بلکہ ہم سب ان کے ساتھ تھے, اور میں ان کے پاس ہی تھا, اور وہ ہمارے سامنے ڈسپیئر ہو گئے, غائب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ہوا یہ کہ وہ ایسے غائب ہو گئے کہ ہم نے ان کو ادھر ادھر دیکھا, ہم نے ہر کونے پہ ان کو دیکھا, وہ کہیں نہیں ملے, غائب ہی ہو گئے. ہمارے ساتھ چل رہے تھے, وہ چلتے چلتے غائب ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو ہم بہت پریشان ہوئے, ہم نے وادیوں میں ڈھونڈا, پہاڑوں کے قریب ڈھونڈا ان کو, ہر جگہ وہاں پہ جہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا ہر جگہ ہم نے ڈھونڈا, ہم کو نہیں ملے. وہ رات تو ہماری بہت بھاری گزری, ہم تو پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کڈنیپ کر لیا, کسی نے اغوا کر لیا, اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اب وہ کس حالت میں ہوں گے, کہیں اسے مار نہ ڈالا ہو. ہر قسم کے خیال آتے ہیں آدمی کو جب انسان غائب ہو جائے تو. اب وہ سارا کچھ صحابہ یہی سوچتے رہے اور بہت پریشان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد صبح جب فجر ہوئی تو بڑے آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں غار حرا کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور غار حرا کہاں ہے؟ مکہ میں. تو ہی از ان مکہ, اور مکہ کی جانب سے چل کر آ رہے ہیں, غار حرا کی طرف سے وہ چل کر آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہاں تھے؟ ہم تو اتنے پریشان تھے آپ کے لیے, ہم نے سوچا کسی نے آپ کو اغوا کر لیا, کچھ آپ کو ہو گیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں, ہم نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا, آپ ہمیں ملے ہی نہیں. تو اس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو جن ہے نا, ان میں سے ایک جن آئے تھے میرے پاس, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خاص دعوت رکھی ہے, اور وہاں پر تمام جنوں کو جمع کیا ہے ہم نے, اور ہم نے آپ کا کلام ان کو سنایا ہے, اور ان سب کو جمع کیا ہے مسلمان کرنے. اب یہ ہے اسکالرز آف دا جن, دائی آف دا جن. باقی تمام جنوں کو دعوت دے کر بلایا ہے کہ سنو, ہم تمہیں درس دیتے ہیں قرآن کا, سن لو. اب وہ ان کو سنانا چاہ رہے ہیں, قرآن کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, تو اس کو سنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دعوت رکھی ہے, اور ہم نے قرآن اور کلام کے بارے میں ان جنوں کو بتا دیا ہے, لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں اس دعوت میں اور آپ خود اپنا کلام سنائیں, تاکہ وہ دیکھ سکیں آپ کو, سن سکیں آپ کو, تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, یہ سن کر میں چلا گیا ان کے ساتھ, اور بہت بڑی دعوت تھی, اور میں نے سب کو پھر جا کر قرآن سنایا, اور قرآن سنا کے بہت اچھی ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, سب کچھ ہوا. تو ابھی سب کچھ ختم ہوا ہے, وہ لوگ گئے ہیں تو میں آیا ہوں. تو اس پر سے ابن مسعود نے کہا کہ آپ تھے کہاں؟ کہا رہے تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میں کہاں تھا, یہیں تو تھا, پہاڑی کی اس طرف تو تھا. آؤ میں تمہیں ان کی بچی ہوئی چیزیں دکھاؤں تاکہ تم لوگ یقین کرو کہ یہاں بڑی سی دعوت ہوئی ہے. تو جب وہ ان کو لے کے جاتے صحابہ کو, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود جا کے دیکھا, وہاں پہ برتن تھے, کیمپ فائر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ بجھا ہوا تھا, اور بہت سارا جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کوئی پکنک کریں, کہیں دعوت کریں, جب آپ چھوڑ کے وہ جگہ جاتے ہیں تو آپ پیچھے کتنا کچرا چھوڑ کے جاتے ہیں. تو آپ نے اگر باربیکیو کیا ہو تو وہ ہوتا ہے فائر, کوئلے ہوتے ہیں, پھکی ہوئی مٹی ہوتی ہے, کچرا گارا بہت کچھ ہوتا ہے. جن چیزوں میں انہوں نے کھایا تھا, کھانے کے بعد جو کچھ کچرا تھا وہ سب وہاں پہ تھا, انہوں نے سب کچھ دیکھا. پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم تو یہاں آئے تھے دیکھنے, پر یہاں تو ہم نہیں تھے, یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں یہ ہے جنوں کی دنیا, بس تم لوگ دیکھ نہیں سکتے, لیکن میں ان کے ساتھ پوری رات گزارا ہے میں نے, اور میں ان کو قرآن سناتا رہا رات, اور ابھی فارغ ہوا ہوں, یہ ابھی سب گئے, محفل ابھی برخاست ہوئی ہے, تو میں واپس آیا ہوں کیونکہ فجر کا ٹائم ہو رہا تھا, اس لیے میں واپس آیا. یہ ایک تھی. دوسری جو حدیث ہے دیٹ از فرام مستدرک, حاکم کی مستدرک سے ہے. اس حدیث میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹوری ہے, تو I don't know, you can reconcile with both the stories somehow so that both are صحیح حدیث ہیں. تو اس میں یہ
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آکر انہوں نے صحابہ سے پوچھا کوئی میرے ساتھ چلنا چاہے گا, دیکھنا چاہے گا کہ میں کیسے انٹریکٹ کرتا ہوں جنوں سے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اور تو کوئی نہیں اٹھا, میں اٹھ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں چلتا ہوں, مجھے دیکھنا ہے. دیکھیں نا, جب جنوں کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ہر ایک کا دل جگر گردہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو ڈر نہیں لگتا یا جو جاننا چاہتے ہیں, کیوریس ہوتے ہیں, اور ان کو ہمت بھی ہوتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چلوں گا, اور وہ چل پڑے ان کے ساتھ. کہنے لگے کہ جب میں جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ہم ڈیزرٹ میں جا رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پہنچ کر انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر مجھ سے کہا رکو. میں رک گیا. انہوں نے وہاں پہ ایک لائن کھینچی, لکڑی لے کر ایک لائن کھینچی. کدھر؟ آن دا سینڈ. انہوں نے ایک لائن کھینچی اور مجھ سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ, اور یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں. تو ابن مسعود کہنے لگے میں وہاں بیٹھ گیا, اور انہوں نے مجھے پھر کہا یہ لائن ہے تمہاری لمٹ, اس کے آگے نہیں جاؤ گے تم, یہیں بیٹھنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ یہاں بیٹھ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا, میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اور جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے تو میں نے دیکھا دو بڑے بڑے کلاؤڈز, اوکے, کلاؤڈز گیدر ہو گئے. بلیک کلاؤڈز تھے, بلیک اور گرے کلاؤڈز تھے, گیدر ہو گئے, اور دو طرف تھے, ایک طرف اور ایک طرف, دونوں طرف تھے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف جو کلاؤڈز ہیں وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا, اس کے بعد کلاؤڈز بھی چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, وہ کلاؤڈز کے ساتھ ہی غائب ہو گئے سب. اور دوسرا جو کلاؤڈز تھا دوسری طرف والا, وہ وہیں رہا, as if they were there to see Ibn Masud doesn't move from there. Okay, تو وہ کلاؤڈ وہیں رہا, اور ایک کلاؤڈ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلا گیا. ابن مسعود بتاتے ہیں کہ میں وہاں رات بھر بیٹھا رہا. جب فجر ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے چل کے آ رہے ہیں میری طرف. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے, آپ تو غائب ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں, یہی بات کہی انہوں نے کہ مجھے جن آ کر لے گئے تھے, انہوں نے بہت بڑی دعوت رکھی تھی میری, اور وہاں دعویٰ کا کام کرنا تھا. میں اچھا ایک اور چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابن مسعود نے یہ بھی بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلاؤڈز آئے تو جب کلاؤڈز جمع ہو رہے تھے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لائن کے پاس بٹھا دیا, اور جب وہ آگے بڑھ کے چلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ریسائٹ کرنا شروع کر دیا. وہ قرآن کی قرأت کرتے جا رہے تھے, تلاوت کرتے جا رہے تھے, اور پھر وہ کلاؤڈز نے آ کے ان کو گھیرا, اور پھر وہ کہتے ہیں ابن مسعود کہ میں انہیں سن سکتا تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہے تھے, وہ کلاؤڈز میں جیسے چھپ گئے تھے, پر ان کو میں کلاؤڈز میں بھی میں ان کی آواز سن سک رہا تھا. اس کے بعد آواز بھی غائب ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائب ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس طرح سے وہ گئے تھے. جب وہ آئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ آ کے لے گئے تھے جن, اور وہاں پہ دعوت تھی اور میں نے وہاں ان سب کو قرآن سنایا اور اتنے سارے جنوں کو مسلمان بھی کیا. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ وہ باقی جن کدھر چلے گئے؟ تو ابن مسعود سمجھ گئے, تو انہوں نے کہا وہ جو میں نے کلاؤڈز دوسری طرف دیکھے تھے نا, ان کا طرف اشارہ کر کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ وہاں ہیں باقی جن. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ. دیکھیں کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باقی جنوں کے پاس گئے, اوکے, اور ان کو کچھ ہڈیاں تھیں, ہم کھاتے ہیں نا کھانا اور پھر ہڈیاں بچا دیتے ہیں, ظاہر ہم ہڈیاں نہیں کھاتے, تو کچھ ہڈیاں تھیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ کاؤ ڈنگ اور بیسیکلی گائے کا گوبر اور اونٹ کا گوبر وہ اٹھایا, وہ بھی اٹھایا, اور ایک طرف ہڈیاں اٹھائیں, اور ان کو جا کر وہ جو دوسرا کلاؤڈ تھا جو وہاں پہ موجود تھا
ان کو جا کر دیا اور کہنے لگے, ابن مسعود سن رہے تھے یہ, کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تم لوگوں کے لیے حلال ہیں, ان کو تم کھاؤ گے تو یہ گوشت بن جائیں گی تمہارے لیے, اور یہ کاؤ ڈنگ اور یہ کیمل ڈنگ ہے, یہ تمہارے جانوروں کے لیے ہے کھانا, جب وہ کھائیں گے تو یہ ان کے لیے چارہ بن جائے گا, تو یہ تم لوگوں کے لیے میں غذا چھوڑے جا رہا ہوں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھوڑے سے تعجب میں پڑ گئے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں دیا انہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب وہ گئے, دعویٰ کیا ان جنات کے ساتھ, ان کو قرآن سنایا, ان کو مسلمان کیا, تو ان جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم تو اب تک حرام کھاتے رہے ہیں. شیاطین جو ہے وہ تو حرام کھا لیتے ہیں, کچھ بھی کھا لیتے ہیں شیاطین جن جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی یعنی کسی چیز کا بھی کوئی بھی غذا کھا لیتے ہیں, مطلب ان کے لیے حلال حرام کچھ نہیں ہوتا, تو وہ حرام ہی کھا لیتے ہیں. تو اب آپ نے ہمیں مسلمان جو کر دیا ہے تو ہماری کے لیے غذا کیا ہوگی, کیونکہ ہم تو کہیں بھی کچھ بھی کھاتے ہیں. تو اس پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کو یہ ہڈیاں فراہم کی تھیں, اور کہیں آئی تھنک بہت سالوں پہلے میں نے ایک بار آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہڈیوں کو پوری طرح نہ چوسیں, اس میں کچھ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ جنوں کی غذا ہے, ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ایم کریکٹنگ مائی سیلف کہ ہمیں ان ہڈیوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اس میں گوشت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنا بھی چوس کے کھا لیں ہڈی ہڈی رہ جائے گی نا, ہڈی کو چھوڑ دیں, ہڈی کو چبا کے کچرا نہ کریں, ہڈیوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ غذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے لیے فراہم کی. تو جو مسلمان لوگ حلال گوشت کھا کر ہڈیاں چھوڑتے ہیں, چاہے وہ آپ اپنے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں یا کہیں بھی ڈالتے ہیں, وہ ان کی غذا ہے اور وہ انہیں مل جاتی ہے. تو ہڈیوں کو ٹھیک ٹھاک صاف کر کے آپ پھینک دیں تاکہ وہ ان کو مل جائے, یہ ان کی غذا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کاؤ ڈنگ اور یہ ہے وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی نا کہ ان کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں. They are just a makhluk like us. They have خاندان like us. They have families like us. They are evil and good like us. They have everything like us. ان میں چور ہیں, اچکے ہیں, خونی ہیں, مرڈررز ہیں, سیریل کلرز ہیں, ایول ہیں, ٹھیک ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم سے زیادہ تر ایول لوگوں سے اس لیے پالا پڑتا ہے کیونکہ جو ایول ہے وہی ایول کرنے باہر نکلتے ہیں نا, وہی تو نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بھی آپ کو کون سے انسان زیادہ نظر آتے ہیں؟ جو نیک کام کرنے والے وہ تو کبھی کبھی آپ کو اس کی خبر ملتی ہے, ٹھیک ہے. جو ایول کام کرنے والے ہیں وہ تو پھیلے ہوئے ہر جگہ, روزانہ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں, صبح گھر سے نکل کر جائیں گے آپ کو ایول نظر آ جائے گا. تو ایول تو باہر پھرتا ہی پھرتا ہے. نیک لوگ کم نکلتے ہیں اور کم لوگوں سے واسطہ رکھتے ہیں, کم لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی, جسٹ لائک اس. یہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے, اور اس لیے ہمیں خیال رکھنا ان کا بھی. جو اچھے جنوں ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ان دا سینس وی شوڈ ناٹ ڈو تھنگس. آپ نے سنا ہوگا اٹس ناٹ اے myth اور an old grandma tale, جیسے کہتے ہیں لوگ, رات کو گارڈن میں مت جاؤ, رات کو درختوں سے پھول پتے نہ توڑو, رات کو فروٹ نہ توڑو, رات کو باغ میں جانا منع کر دیتے تھے ہمارے بڑے. آف کورس چوری چوری سے ہم نے بہت کچھ باغ میں جا کے توڑا بھی ہے, یہی چیک کرنے کی کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ تو کسی نے ریئلائز نہیں کیا کہ کیوں ہوا تھا, ٹھیک ہے. I remember that when my brother was small, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جب وہ چھوٹے تھے تو وہ ایک درخت پہ, میری نانی کا بہت بڑا گھر تھا, بہت ہی بڑا گھر تھا, لائک ہیوج ہاؤس. یعنی اس گھر میں لانڈری والوں کے الگ گھر تھے, گھر کے مطلب آنگن میں نوکروں کے بھی گھر تھے, ڈرائیورز کے بھی گھر تھے, یعنی 10 گھر تھے فار جسٹ سرونٹس. تو اٹ واز ویری ہیوج. ادھر ایک بہت بڑی ٹری تھی, اتنی بڑی ٹری تھی
کہ اس کا سایہ بھی اتنا بڑا تھا کہ it was amazing to see that it was amazing to see that tree. Okay, اب سبحان اللہ بھائی جان کو بہت اس درخت پہ چڑھنے کا شوق تھا. It had many grooves to climb. It was very interesting also. تو اس کو منع کرتے تھے کہ بھائی نہیں چڑھو، گر جاؤ گے، پیر سلپ ہو جائے گا. He was the one son only and everybody used to look after. ہماری آیا تھی وہ look after کرتی تھی وہاں. ایک دن بھائی جان نے کہا، اس نے سوچا کہ مجھے جانے نہیں دیتے تو میں شام میں جاؤں گا جب سب بزی ہوتے ہیں اور اس وقت باہر کوئی نہیں نکلتا، تو میں تب آنگن میں چلا جاؤں گا، کسی کو نظر بھی نہیں آؤں گا، اور میں جا کر نا درخت پہ چڑھنے کی کوشش کروں گا. بٹ وین ہی وینٹ آؤٹ he just lied flat like this under the tree and he said, I'm not able to get up or climb, and he started calling for help. I was very small but I remember the whole incident کہ سب گئے تھے، ان کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، وہ ایسی اسٹف تھے یوں. تو ان کو پوچھا تھا کہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا میں چڑھنے کے لیے جب وہاں اس طرف گیا تو I was put down on the floor and somebody just held me like that and they said you can't climb the tree. Because you see دن بھر ہم باغ میں جاتے ہیں، ہمارا ٹائم مغرب کے بعد it's their time. It's their time to visit gardens, parks, trees. So you've got to understand we have to share this place with them. تو جب ہم trespass کرتے ہیں تو they can really annoy us. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ شام کو، رات کو گارڈنز میں، پارکس میں نہیں بھٹکا جائے. اٹس ناٹ ویری گڈ. ٹھیک ہے، اپنا خیال ہمیں خود رکھنا ہے اور یہ بتانا میرا ضروری ہے. اور ایک اور بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، آئی تھنک اٹ واز ان انگلینڈ، کہ ایک بچہ کراس کر رہا تھا، پارک بند تھا کیونکہ انگلینڈ میں تو پارک بند ہو جاتے ہیں، جو یہ اس طرح گیٹڈ پارک ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں شام کو، تو وہ بند تھا. لیکن یہ بچے نے سوچا کہ مجھے اس طرف جانا ہے، پورا گھوم کے جو جانا پڑے گا، میں پارک کو کراس کر کے اس والی روڈ پر چلا جاؤں. تو جب وہ پارک کو کراس کر کے گیا ہے، روڈ پر پہنچا ہے، تو روڈ پہ کسی نے اس کو لٹا دیا رستے پر. اور وہ بچہ، یعنی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بچہ لیٹ کر صرف چلا رہا ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا، somebody is holding me down. تو دو brothers who were sitting there having tea in a restaurant, they came out. They were dais. اتفاق کی بات ہے وہ نالج والے تھے. انہوں نے آ کے پہلے تو بچے کو پکڑا، اس کے بعد اس سے بات کی. اس کو کہا کیوں اس بچے کو پکڑ رہے، چھوڑ دو اسے. اس نے کہا کہ یہ بچہ جب پارک کو کراس کر رہا تھا اس نے میرے بچے کو کچلا ہے، میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، یہ ہمارا ٹائم ہے پارک میں، یہ کیوں وہاں سے گزرا، اس نے میرے بچے کو کچل کے بھاگا ہے، اس نے میرے بچے کے اوپر پیر رکھ کے بھاگا ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا، ان دونوں نے اس سے بات کر کے کہا اسے معاف کر دو، دیکھو تمہاری قوم ایسی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس نے دیکھا ہوتا تو وہ کبھی نہیں کچلتا تمہارے بچے کو، یہ بھی بچہ ہے، اس نے دیکھا نہیں، غلطی سے آ گیا، اس کو معاف کر دو. اس نے کہا نہیں، غلطی سے کیسے آیا، پارک بند تھا نا، وہ ہمارا ٹائم ہے پارک کا، یہ گھسا کیسے ادھر. پھر ان لوگوں نے بہت اس کو کہا معاف کر دو معاف کر دو، تب اس نے اس کو چھوڑا اور یہ بچے کو لے کر ان لوگوں نے اس کے گھر پہنچایا. تو انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. ہم وی ٹیک اٹ ویری ایزی and then we get affected and then we create problem for our own selves. ٹھیک ہے، so these are important things to know. This makhluk lives and they are surviving and they have a certain life of their own and we should not trespass just like we don't want them to trespass in our lives. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. اچھا اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس سٹوری میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے، تمہاری قوم نے تمہیں ریجیکٹ کیا، تمہاری فیملی نے تم کو ریجیکٹ کیا، تمہارے گھر والوں نے تم کو ریجیکٹ کیا، تو میں نے ایسی قوم کو تمہاری نالج پہنچانے والا رکھ دیا ہے جو تمہاری عزت کریں گے. کتنی عزت دی انہوں نے، وہ جن آ کر انہیں لے گئے
اور ان کو سب کو بلا کے دعوت کر کے ان کو سکھایا کیسے کیسی عزت مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, تو دے کان بی ٹارچرڈ, دے کی ناٹ بی برین واش, دے کی ناٹ بی کیپچرڈ. ایسی قوم تک تمہیں پہنچا دیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹس صبر. اللہ تعالیٰ صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ نے اگر اللہ کے لیے صبر کیا ہے تو اللہ اس کا اجر دے کے رہے گا, آپ کو ایلیویٹ کرے گا. چاہے ساری آپ کی گھر والے آپ کو گرا دیں, کچل دیں, آپ کو ذلیل کر دیں, اللہ ایسی جگہ پہ آپ کو لے جا کے ایلیویٹ کرے گا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ابھی تو میں نے ایک بات بتائی ہے, آگے بھی ہم چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو عراق تک تمہاری بات پہنچے گی, اور جنوں کو تمہارے ساتھ مسلمان کر دیا ہے, یہ وہ قوم ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی اور کوئی ان کو ہارم نہیں کر سکتا. اب بات یہاں آتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ واپس کیسے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے تو جب آپ اس طرح نکل جاتے ہیں تو آپ نے سارے اپنے کٹ کر دیے ریلیشن شپ, آپ نے سب کچھ پھینک دیا اور آپ نے کہا میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر. تو آپ نے سارے ٹرائبل آپ کے ریلیشن شپ سب آپ نے چھوڑ کر آپ مکہ چلے گئے, مکے سے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے, اب واپس مکہ آنے کے لیے بھی تو آپ کو ویزا چاہیے نا. جیسے ہمیں آج کل کہیں بھی جانے کے لیے ویزا یا پرمیشن چاہیے, ان کو بھی مکہ آنے کے لیے he needs to get a visa. What is a visa? Somebody to say I'll protect you. آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے, میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ ٹرائبل کا طریقہ کیا تھا کہ پروٹیکشن کوئی آپ کی گارنٹی لے لے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, ہمارا خاندان یا میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا, آپ آ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر بھی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ ان کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی تھی. اب ان کو گھر واپس آنے کے لیے بھی یہی چاہیے کہ کوئی پروٹیکشن کرنے کے لیے راضی ہو جائے تو وہ اندر آئے, ورنہ وہ نہیں آ سکتے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زید پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ اب یہ بتائیں کہ ہم واپس کیسے جائیں گے مکہ؟ طائف سے تو بھاگ کر آ گئے, ہم مکے سے باہر آ گئے, ابھی ہم باہر ہی ہیں, یہاں تو نہیں رہ سکتے نا, کسی شہر میں ہی جا کے رہنا ہوگا نا. تو اب ہم واپس مکہ کیسے جائیں گے, اب تو اور کوئی چارہ نہیں رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمدرد ہوں گے میرے ساتھ. ان میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپروچڈ ابو اخنس. ابو اخنس کو اپروچ کیا, میسج بھیجا اس کو کہ ابو اخنس کو کہا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں واپس مکہ آنے کے لیے. تو ابو, اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں, ہر ٹرائب کی سب ٹرائبز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بنو ہاشم کی کوئی 50 سب ٹرائبز تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ سب ٹرائبل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ one of the sub tribes, he was one of the sub tribal person, but he was sympathetic to Nabi sallallahu alaihi wasallam, پر اس کو اس وقت knowing the situation he didn't want to be part of help. آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دل میں ہمدردی آتی ہے اس کے لیے کہ یہ بندہ ٹوٹ گیا, یا اس کے ساتھ برا سلوک ہوا, اس کی فیملی نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو سب نے بے عزت کیا, ذلیل کیا, نکال دیا گھر سے, یا جو بھی کیا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے, میں کرنے کو تیار ہوں, میں ان سے بات کروں, میں ملاقات ارینج کروں, میں آپ کی ریکنسائل کراؤں, میں کروں گا. ہر کوئی افسوس کر کے چپ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دستک دی اللہ نے اور انہوں نے مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے. آپ مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ چوز کرتے ہیں مدد نہ کرنا اپنے لیے, اپنے to restore your own position, because everybody is very selfish in this regard. اور جو selfish تھے they did not get the benefit. اب یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے یہی سیکھ رہے ہیں. You either just think I don't want to really go into this. It's easy, na? I want to live my own comfort life. I don't want to get into anything.
Why should I get into this? It's not my problem. It's her problem. It's his problem. उनको खुद ही निपटने दो जो भी है. I don't care. So when you have don't care attitude, you don't get the benefit. ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई जा रही है, हम लेसन्स ले रहे हैं इससे हमारी लाइफ के लिए, ठीक है. So he contacted Abu Akhnas. उसने कहा कि मैं I'm not in a position to help you. ठीक है. फिर उन्होंने सुहेब बिन अमर को कहा. अब सुहेब बिन अमर कौन है? He is the same person who Suhail bin Amr. He is the same person who came forward for Sulh Hudaybiyah. तो रसूल अल्लाह भी ऐसे लोगों के पास अप्रोच कर रहे हैं who he thinks may have some some sympathy in their heart. By the way, Abu Akhnas later on became Muslim. अब सुहेल बिन अमर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम भेजा तो सुहेल बिन अमर क्या कहता है, जवाब देता है. सुनिए आप. कहता है कि मैं बनु अमर बिन लुई का बंदा हूँ. मैं जो ट्राइब का बंदा हूँ. बनु, आपको पता है ना, बनु हाशिम, बनु अब्द मनाफ और ये सारे डिफरेंट ट्राइब्स है ना. तो वो कहता है मैं बनु अमर बिन लुई की उसमें से हूँ, ट्राइब में से हूँ. और हमारी ट्राइब में से अब तक किसी ने बनु हाशिम की ट्राइब को प्रोटेक्शन नहीं दी, तो मैं कोई नई प्रेसिडेंट स्टार्ट नहीं करना चाहता. ये भी एक बहाना था. There's always a first time. ठीक है, आपके पूरे खानदान ने कभी इसको हेल्प ना की हो, you be the first one to show help. हेल्प करना बुरी चीज नहीं है ना, लेकिन हर कोई want to be in good books and don't want to get into any dirty work. It's messy work, so they don't want to do. ठीक है. तो अबू अखनस ने मना कर दिया, सुहेल बिन अमर ने मना कर दिया, एंड बहाने के साथ. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दोनों ने मना कर दिया तो ज़ैद बिन हारिसा आए और उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या करेंगे हम. तो उन्होंने कहा अभी एक बंदा और बाकी है, उसके पास पैगाम भेजते हैं. तो मुतइम बिन अदी, याद आया आपको, मैंने इनकी पूरी आपको स्टोरी सुनाई थी. मुतइम बिन अदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर के रिश्तेदार में है, बनु हाशिम में है. नहीं, बनु हाशिम में नहीं, सॉरी, ही इज I think he's from Abu Jahl's tribe, but he's from Banu Nawfal bin Abd Manaf. Yeah, he's from Banu Nawfal bin Abd Manaf. ठीक है. अब मुतिम बिन अदी कौन है, मैं आपको याद दिलाती हूँ. मुतिम बिन अदी वो इंसान था तो जब बॉयकॉट हुआ था, याद है आपको, कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू तालिब भी बेचारे बॉयकॉट में अलग हो गए थे और सब लोगों के ऊपर इन लोगों ने खाना पानी सब बंद कर दिया था और ये लोग बिल्कुल भूखे प्यासे मर रहे थे एक वादी में. वो वादी उनकी अबू तालिब के जो वादी थी, और उसमें ऊँटों पर खाना ये भेजता था. मुतिम बिन अदी किसी तरह से उनको भेजता था और उसी ने ये बॉयकॉट तोड़वाया था. तो ये है मुतिम बिन अदी जिसने बॉयकॉट तोड़वाया. तो उनको ये पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये हमेशा से हमदर्द रहा है, इसने खैर ख्वाही की आउट ऑफ द वे. जब कोई नहीं आता था वादी में कुछ देने के लिए, ये पूरे ऊंट भेज रहा था छुप छुप कर और हमें खाना फराहम कर रहा था. और इसी ने बॉयकॉट तोड़वाया था जब इसने हमारी हालात देखा कि ये एक ऊंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतने सारे लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं और ये कब तक ऐसे चलेगा, ये तो गलत बात है. और इसी ने, मुतिम बिन अदी ने, आपको याद होगा कि सब बैठकर इन लोगों ने ये सब बातें की थी और फिर उसने इस तरह से प्लान किया था कि मैं इस तरह से बॉयकॉट को तोड़वा दूंगा. सो उसने बॉयकॉट को तोड़वा दिया था. ये जानते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वर्ड भेजा. मुतिम बिन अदी ने जैसे ही सुना कि ऐसी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है उसको कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हो टू कम बैक टू मक्का. सुनते ही उसने अपने बेटों से कहा सब तैयार हो जाओ,
جاؤ جا کے اپنے اپنے آرمرز پہنو, اپنی تلواریں اٹھاؤ, نیام میں ڈالو اور نکل جاؤ سب, سیدھا جاؤ باہر مکے کے باہر. یو ول سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ود زید, ان کو پورے آمر کے ساتھ, پورے پروٹیکشن کے ساتھ بیچ میں رکھ کر تم لوگ لے کر میرے پاس لے کے آؤ گے. اور متیم کے بیٹے کھڑے ہو گئے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں بیٹے بہت تابع دار ہوتے تھے اپنے باپ کے. اس کے سارے بیٹے کھڑے ہو گئے, انہوں نے آمر پہنا, تلواریں لی اور وہ نکل پڑے. اور ایسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے. مطلب کیا تھا آمر پہننے کا اور تلوار لینے کا؟ کہ اگر رستے میں کوئی آیا جنگ چھیڑ دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو. انہوں نے سن لیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, وہ گھر آئے اور خیریت کے ساتھ آئے. یہ لڑکوں نے آرمر پہن کر تلواریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے طریقے سے, اتنے خوبصورتی سے, پروٹیکشن کے ساتھ گھر لے کر آئے اور آ کے متیم بن عدی کے سامنے کھڑا کر دیا کہ جیسا آپ کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لے کر آ رہے تھے مکے کے اندر ٹو متیم بن عدی گھر میں نہیں تھا. وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا جب تم انہیں لاؤ تو سیدھا کعبے پہ لانا اور میں کعبے میں ملوں گا, میں ان کو خود ریسیو کرنے آؤں گا وہاں پر. یہ اس کے دل میں عزت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو متیم بن عدی وہاں کھڑا تھا, ان سے ملا اور اپنے بیٹوں سے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور ان کا طواف کرواؤ. اور کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ طواف کیجئے, ہم یہاں کھڑے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام طواف سے پہلے نہیں کرتے. وہ پہلے طواف کریں گے, اس کے بعد ہی وہ کہیں جائیں گے یا کہیں بیٹھیں گے. تو اس نے اس کا بھی انتظام کیا اور کہا میں یہاں کھڑا ہوں, میں ویٹ کر رہا ہوں, آپ جائیں, آپ طواف کریں. اور وہ ویٹ کرتا رہا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف پورا کیا. اس کے بعد وہ انہیں گھر لے گیا اور اس نے جا کے گھر لے جانے سے پہلے مکے میں کعبے میں جب انہوں نے طواف فنش کیا, سارے لوگ حیران, یہ ہو کیا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے, یہ کہیں سے آ گئے اور طواف کر رہے ہیں اور یہ لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو ہو رہا کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے اعلان کیا طواف کے بعد, اے مکہ والوں سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں نے ذمہ لیا, ان کی پروٹیکشن میرے پاس ہے, وہ میرے مہمان ہیں اور وہ میری پروٹیکشن ہے بس. اور اس پر ابو جہل آگے بڑھا. وہ تھوڑی صبر کے ساتھ رہ سکتا تھا, اس کو تو کھل جاتا تھا نا, کوئی کیوں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے بڑھا, اس نے کہا اے متیم, تم اس کو فالو کرتے ہو اس کے مذہب میں یا اس کو صرف سہارا دینا چاہتے ہو ایز اے ریلیٹو؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو فالو نہیں کرتا اس کے مذہب میں صرف ان کو سہارا دینا چاہتا ہوں ایز مائی ڈیئر ون. اس پر سے ابو جہل نے کہا پھر ٹھیک ہے, ہم تمہیں اس کی پروٹیکشن کرنے دیں. اب آپ یہ دیکھیں, کچھ لوگوں کا مسلمان نہ ہونا بھی حکمت تھی. ہم کہتے ہیں نا, لوگ کبھی کبھی اتنی فالتو سی بات کرتے مجھ سے, کبھی کبھی لوگ ایسے کہتے فلاں تمہاری دوست رہی اتنے سال, ہم نے تو کبھی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں دیکھا, ویسی کی ویسی تھی, وہی حرکتیں کرتی تھی. اللہ جس کو ہدایت دے دے. متیم بن عدی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے 1.5 سال, وہ تو نہیں بدلا, نہ مسلمان ہوا. ابو طالب ان کے ساتھ تھے, وہ نہیں مسلمان ہوئے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے؟ یا آپ ان سے کہیں گے کہ یار کیسے ہیں آدمی آپ, اتنے سال آپ نے ان کے ساتھ گزارا, وہ مسلمان نہیں ہوا. تو وہ نوح علیہ السلام کو کیا کہیں گے جن کا بیٹا ہی مسلمان نہیں ہو سکا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یاد رکھیں, ہدایت اللہ دیتا ہے, کھوج بندے کے دل میں ہونی چاہیے. آپ اپنا کام کریں, آپ رزلٹ کی مت فکر کریں. کتنے لوگ میرے بات کرنے سے مسلمان ہو رہے ہیں, کتنے لوگ میرا سن کر حجاب پہننے لگے ہیں, کتنا لوگ میرا سن کے داڑھی رکھنے لگے ہیں. اس طرح مائی کنسرن, جو کر رہے ہیں میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کا اپنا ایمان, اپنا دین. ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں,
آپ کو آپ کے کام کا اجر ملے گا نا, مجھے تو میرے کام کا اجر ملے گا. مجھے تو یہ تسلی ہونی چاہیے, میں تو کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں, مجھے میرے کام کا اجر ملے گا. کوئی مانے نہیں مانے, ڈزنٹ میٹر, مجھے ان کے ماننے کے حساب سے تھوڑی اجر ملے گا. کتنے پاس ہوئے کتنے فیل ہوئے اس حساب سے اللہ مجھے ڈیل کرے گا. نہیں, اللہ ڈیل کرے گا میں نے کتنا کام کیا. میرا کام میرے ساتھ جائے گا, آپ کا کام آپ کے ساتھ جائے گا. تو مطعم بن عدی مسلمان نہیں ہوئے, لیکن ان کے ساتھ 1.5 سال رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی ٹرائی کری کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, چپ کر کے تو نہیں بیٹھنے کے لیے وہ واپس مکہ گئے تھے. تو انہوں نے بہت کچھ کیا, بہت کچھ کوشش کی. اس کے بعد بس یہ کہ ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی تو ہی could do things. اس کے بعد فائنلی until اللہ سبحانہ وتعالیٰ guided him that he has to now migrate to مدینہ, اور مدینہ میں پیو کیا ان کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے. تب تک وہ 1.5 سال اس پروٹیکشن میں رہے. اور دیکھیے تو صحیح کہ جب وہ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے couple of months کے بعد ہی مطعم بن عدی گزر گئے. He was not alive to see Islam established or to revert or anything. Allah kept him there and he kept him as a non-Muslim to protect Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam better. ورنہ مطعم کو ہی مار دیتے لوگ. تو یہ مصلحتیں ہیں, کچھ مصلحتیں ہیں آپ نہیں سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے, اور ہمیں نہیں پتا اس کے اس مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یا کیا اس کو ریوارڈ دیں گے. یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کی باتیں ہیں, ہم اس کے بیچ میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن بیسکلی آپ کو یہ بتانا ہے کہ مطعم بن عدی کے پروٹیکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال گزارے, اور اس میں انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. فائنلی جب ہر چیز میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا, دیکھیں وہ کوشش کرتے رہے, ریجیکشن کے باوجود وہ کوشش کرتے رہے. ہمیں کوشش کرتی رہنی اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مطعم کی عزت, یہ میں الگ سے کچھ بات بتانے جا رہی ہوں. مطعم کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسی تھی کہ انہوں نے جب پہلی جنگ ہوئی تھی نا, جنگ بدر, غزوہ بدر میں 73 پرزنر آف وار تھے, جو بیکاز وہ لوگ ہارے تھے. 73 پرزنر آف وار جب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پرزنر آف وار کو سب کو دیکھ کر پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر ان لوگوں کے درمیان مطعم ہوتا, بیکاز وہ تو نان مسلم تھا, اگر آج ان کے درمیان مطعم ہوتا اور آج مطعم بن عدی مجھے اشارہ بھی کرتا کہ ان سب کو رہا کر دو, میں بغیر کچھ بولے ان سب کو رہا کر دیتا, because I owe him that much. Had he been there, had he been alive, and had he to ask me even a sign that he wants everybody to be freed, I would have freed everybody. So this was the trust, the respect that he had for Mut'im bin Adi. تو اس سے کیا ہمیں سبق ملا کہ there are people who are not Muslims but they show sincerity and help at the time of trouble, and we have to give them the due respect. یہ respect political respect تھی, ٹھیک ہے, یہ respect courtesy والی respect تھی, religious respect نہیں تھی. But there is not just only religious respect. ہم اتنے ریلیجس ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے, ہمدردی اور پیار کرتے تھے. بس دوستی میں ہمیں سمجھ کے دوستی کرنی, لیکن ہمدردی اور پیار سب سے کرتے تھے. اور اگر وہ نان مسلم بھی تھا, اگر اس نے بھلائی کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بھلائی کا اس کو اسی طرح پولیٹیکل ریٹرن دینے کو تیار تھے کہ اس نے مجھے پولیٹیکل پروٹیکشن دی تھی, آج میں ان کے پرزنر آف وار کو پولیٹیکل پروٹیکشن دے سکتا ہوں اگر وہ ہوتا تو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دوسرا لیسن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین ہیلپ اس تھرو اے کافر ٹو.
So don't make them your enemies always. Don't see them as your enemies. They are not your enemies. Not everyone is your enemy. उनमें भी अच्छे लोग हैं और उनकी हमें कदर और इज्जत करनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से. अब ये सारा किस्सा हो गया, ये लेसन्स हमने इससे ले लिए, और अब ये मेन लेसन था कि डिस्पाइट द प्रोसिक्यूशन, डिस्पाइट ऑल द ह्यूमिलिएशन, ट्रॉमा, जो भी जुल्म किया इन लोगों ने, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही आके रहना चाहते, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही सहारा ढूंढते रहे. क्यों? क्योंकि इंसान अपने रूट्स में ही खुश रहता है, जहाँ वो पला बड़ा हो, जिस जगह को वो जानता हो, जिन लोगों में वो रहा हो, उन्हीं जगह पे, उसी एनवायरनमेंट में वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मक्के की तरफ लौट कर आते थे. इतने प्रोसिक्यूशन के बाद भी क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही रहना चाहते थे. इतने जुल्म के बाद, बेइज्जती के बाद, जलालत के बाद, देखो ना, गोबर भी उनके सर पे फेंका गया था, उसके बावजूद वो मक्के में ही अपनी रूट्स ढूंढते जा रहे थे, क्योंकि वो उनका घर था, वो उनकी जगह थी. जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उखाड़ देता है ना, और इतना आपको जब, remember one thing, when Allah subhanahu wa ta'ala brings you to the lowest of the low in your life, कि आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मुझ में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया. कभी कुछ था, पूरी अच्छी हस्ती बस्ती जिंदगी थी, आज मैं कुछ नहीं हूँ, सब खत्म हो गया, सब जुल्म कर रहे हैं, सब ने रिजेक्ट कर दिया, कहीं जाने को नहीं है, कोई प्रोटेक्ट करने को नहीं है, कोई कमाने को नहीं है, कोई खिलाने को नहीं है. जब ऐसे हालात आ जाते हैं ना, और अगर आपने उस हालात में सब्र किया, गिला नहीं करे, सब्र किया, तो अल्लाह ताला फिर ऐसी ऊंचाई में ऐसे इनामात देता है जो लोग सोच भी नहीं सकते. अब वो क्या इनाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा? इतनी सारी तकलीफों के बाद खत्म हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं रहा, चाहने वाले चले गए, बीवी चली गई, चचा चले गए, दूसरे चचा ने प्रोटेक्शन से मना कर दिया, अपने कबीले वालों ने सहारा नहीं दिया, बाहर गए तो मार खाकर पूरी तरह से बेइज्जत होकर, जलील होकर वापस आए. वापस आने के लिए कोई इजीली तैयार नहीं था लेने के लिए. एक बंदा मिला है, वो भी नॉन मुस्लिम था, उसने पनाह दिया, अब उसके पनाह में आ गए. किस हालत में हो गया, और सब वक्त आपने सिर्फ सब्र किया, तो अल्लाह ने सबसे बड़ा इनाम फिर उस वक्त उनको दिया, वो ऊंचाई. जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको ऊंचाई पे ले जाता है अगर आपने सब्र किया. तो वो ऊंचाई होगी जो हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह. और दैट वाज द इनाम ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in the term of Isra wal Mi'raj, and that was one of the best things that happened to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सब्र का फल किस तरह से अल्लाह ताला ने दिया, और उसकी क्या अहमियत है, और वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इंशाल्लाह. सो नेक्स्ट वीक विल बी इसरा वल मेराज स्टोरी. यहाँ हम कंक्लूड करते हैं द जिन स्टोरी, बट वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस. जिन्स एग्जिस्ट, हमारे दरमियान रहते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जालिम भी हैं, मर्डरर भी हैं, चोर भी हैं, दाई भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं. ठीक है, तो हमें जो अच्छे जिन हैं उनके साथ हमें रिस्पेक्ट करनी है, और जो बुरे जिन हैं उनके साथ उलझना नहीं है, और अपनी खुद की प्रोटेक्शन करनी है हमको. अल्लाह ताला की मदद लेनी है और किसी की नहीं, और अल्लाह ताला is indeed always there for us. आखिर दावाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह ताला मेरे इस कहने को और मेरी इस तफसीर जो सीरा ये मैंने उसको कबूल करे. आप सबका आना, मौजूद होना और सुनना अल्लाह ताला उसे भी कबूल करे, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल की तौफीक अता करे, हमारे गुनाह को माफ़ कर दे, और हमारी इस महफिल को कबूल कर ले, और इसके बदले हमें बहुत सारी खैर अता करे दुनिया और आखिरत की,
اور ہر شر سے بچا لے دنیا اور آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری جائز خواہشات کی تکمیل کرے اور ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ Is there any question that I can answer? Please let me know. Otherwise, please subscribe to the channel and ask people, and you can forward this lectures to anybody you like and ask people to ask questions in the YouTube. I can answer them, inshallah. Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullah.